جب 12ویں صدی عیسوی کا دور تھا، صلیبی جنگوں نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بیت المقدس پر عیسائی قابض ہو چکے تھے اور مسلم دنیا خوف مایوسی کا شکار تھی۔ ایسے حالات میں شام اور حلب کے تخت پر ایک ایسا مرد مومن فائز ہوا جو صرف ایک حکمراں نہیں تھا بلکہ عدل، تقوی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر تھا۔ ان کا نام تھا نور الدین محمود زنگی۔ نور الدین محمود زنگی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھے بلکہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیندار، فقہی شعور رکھنے والے حکمراں اور امت مسلمہ کے اتحاد کا علمبردار بھی تھے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ صلیبیوں کے ناپاک قبضے سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں اور وہاں اسلامی شریعت و عدل کی روشنی دوبارہ بحال کریں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور اپنے ذاتی مال، اقتدار اور آرام کو پس پشت ڈال کر امت کے مفاد میں لڑے۔ نور الدین زنگی نے اپنے والد عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد 1146 عیسوی میں حلب کی سلطنت سنبھالی۔ انہوں نے صرف 28 برس کی عمر میں ایسی دانش، شجاعت اور دیانت کا مظاہرہ کیا کہ دوست تو دشمن سب حیران رہ گئے۔ وہ کہتے تھے، میں خلیفہ نہیں ہوں، صرف اللہ کا ایک سپاہی ہوں۔ انہوں نے سادہ لباس پہنا، کم کھایا، کم سونا پسند کیا اور ہر وقت جہاد، عدل اور عبادت کو ترجیح دی۔ ان کے دور میں عدالتیں آزاد تھیں، قاضیوں کا احترام لازم تھا اور علماء کرام حکومتی معاملات میں مشیر کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے۔ نور الدین زنگی دن میدان جہاد میں گزارتے اور رات ایک عاجز بندے کی طرح تہجد میں۔ وہ ظاہری جاہ و جلال سے زیادہ باطنی تعلق اور روحانی قرب کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نور الدین، ہمیں ان 2 اشخاص سے بچاؤ جو مدینے میں ہمارے روضے کے قریب شرارت کے ارادے سے موجود ہیں۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نفل پڑھے۔ لیکن جب یہ خواب 3 دن تک مسلسل آیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک معمولی خواب نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے۔ چنانچہ وہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور چند افراد کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے وہاں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور اعلان کیا کہ اس دعوت میں ہر ایک شخص آئے۔ جب دعوت میں سارے مہمان آ گئے لیکن انہیں وہ 2 اشخاص نظر نہیں آئے تو انہوں نے معلوم کیا کہ کیا دعوت میں سب لوگ آ گئے؟ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ نہیں، صرف 2 اشخاص نہیں آئے کیونکہ وہ بہت ہی عبادت گزار ہیں، وہ کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ نور الدین زنگی سمجھ گئے کہ یہ دونوں اشخاص وہی ہوں گے۔ جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ 2 اجنبی افراد مسجد نبوی کے قریب مقیم ہیں جو بظاہر عبادت گزار اور نیک دل لگتے ہیں۔ نور الدین فوراً ان کے گھر گئے اور ان کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ جب ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو یہ راز کھلا کہ وہ در حقیقت صلیبی جاسوس تھے جو
زیر زمین روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سرنگ کھود رہے تھے۔ نعوذ باللہ، وہ جسم اطہر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چرانے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے۔ نور الدین زنگی نے فوراً ان مجرموں کو گرفتار کیا اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد سیسا اور پتھروں کی مضبوط حفاظتی دیوار تعمیر کروا دی جو زمین کے نیچے تک جاتی تھی تاکہ کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اس موقع پر نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس منبر کے قریب بیٹھ کر بہت روئے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گنہگار ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا، یہ میرے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنے دور میں متعدد صلیبی قلعے فتح کیے اور کئی محاذوں پر کامیابیاں حاصل کیں، مگر ان کا دل بیت المقدس کی آزادی کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ خود اکثر کہا کرتے تھے، اگر اللہ نے مجھے بیت المقدس کی آزادی نصیب نہیں کی تو کم از کم میں اس کی تیاری تو کر جاؤں۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ انہوں نے حلب میں ایک منبر جو خطبے کا منبر ہوتا ہے وہ تیار کروایا، جو وہ خود مسجد اقصیٰ میں رکھوانا چاہتے تھے جب وہ اسے صلیبیوں سے آزاد کروائیں گے۔ یہ منبر کوئی عام لکڑی کا منبر نہیں تھا، بلکہ فن تعمیر، اسلامی نقش و نگاری اور روحانی وابستگی کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ اس منبر کو انتہائی قیمتی لکڑیوں، صدفی نقش اور خوشبودار گوند سے تیار کیا گیا۔ اس کی تیاری میں کئی ماہ لگے اور نور الدین روز اس کی تیاری کی نگرانی کرتے۔ یہ ان کا ایک روحانی عہد تھا، ایک دعا تھی اس منبر کے لکڑی کے ہر ٹکڑے سے کہ بیت المقدس ایک دن ضرور آزاد ہوگا۔ مگر افسوس، نور الدین زنگی کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ 1174 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نور الدین زنگی نے جس شخص کو اپنی زیر تربیت رکھا ہوا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، وہ تھے صلاح الدین ایوبی، وہی مرد مجاہد جس نے اپنے استاد کا خواب پورا کیا۔ جب 1187 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے تیار کردہ اسی منبر کو حلب سے مسجد اقصیٰ منتقل کروایا اور وہاں نصب کروایا۔ اس روز صلاح الدین ایوبی بہت روئے اور بار بار کہہ رہے تھے، یہ منبر دراصل نور الدین زنگی کا ہے، وہی اس کے حقدار ہیں، میں تو صرف ان کا خادم ہوں۔ یہ منبر نور الدین کے نام سے مشہور ہوا اور کئی صدیوں تک مسجد اقصیٰ میں موجود رہا، یہاں تک کہ ایک یہودی دہشت گرد نے 1969 میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی، جس میں یہ تاریخی منبر بھی جل گیا۔ بعد میں اردن اور فلسطینی ماہرین نے اس منبر کی اصل ڈیزائننگ کے مطابق دوسرا منبر جو ہے وہ تعمیر کیا، جو آج بھی مسجد اقصیٰ میں محفوظ ہے اور نور الدین زنگی کی قربانی، بصیرت اور عشق اقصیٰ کی یادگار ہے۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک حکمراں تھے بلکہ ایک نظریہ، ایک مثال اور اسلامی قیادت کا وہ نمونہ تھے جس نے بغیر خود بیت المقدس کو آزاد کرائے اس کی آزادی کی راہ ہموار کی۔ ان کا کردار
ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو تاریخ تمہارے بعد بھی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ نور الدین زنگی کی زندگی سے ہمیں کچھ لرننگز ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہمارا دل صاف ہو، سچا ہو، ایمان اور اخلاص اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو، اور ہم اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی خواب دیکھتے ہیں، کوئی اچھی بات سوچتے ہیں، اگر ہم وہ زندگی میں نہیں بھی کر پائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے کہ وہ جو خواب ہے وہ اگر ہم چھوڑ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عوامل اور اسباب اور لوگ خود مہیا کر دیتا ہے، لیکن شرط کہ آپ کا خواب، آپ کی نیت خالص ہو، سچی ہو، ایمان کے جذبے سے بھرپور ہو، اس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو۔ نور الدین زنگی وہ محافظ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ معمار منبر اقصیٰ بھی تھے، اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے ان کے مشن کو کامیاب کیا۔ جو مشن، جو خواب نور الدین زنگی نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں، ہماری سوچوں میں اخلاص، محبت، سچائی پیدا کر دے، ہمارے اعمال نیک اعمال پر ہوں، ہمارا ہر کام سچا ہو اور قبولیت کا درجہ رکھے، ہمیں عدل و انصاف پر فیصلے کرنے والا بنا دے، اور عدل و انصاف پر جو فیصلے ہوں ان پر عمل پیرا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرمائیے، ہم سب کو نیک، سیدھی، سچی راہ پر چلنے والا بنا دیجیے۔ جہاں جہاں جو مظلوم ظالم کا شکار ہے ان سب کی مدد فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔